حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارے مطالعے میں سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 10 ہے. قبل اس کے کہ ہم اس رکوع کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کریں، یہ ذہن میں رکھنا بہت مفید رہے گا انشاءاللہ کہ قرآن پاک کے بنیادی مقاصد میں تذکیر ہے، یعنی پڑھنے والوں کو نصیحت کرنا. اور تذکیر کے تعلق سے قرآن پاک کا جو اسلوب ہوتا ہے، اس میں ایک اہم اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک تذکیر بایام اللہ کرتا ہے. تذکیر بایام اللہ کا مطلب بہت سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ قرآن پاک گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے ذیل میں قرآن پاک یہ سمجھاتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں فلاں قوم نے اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کیا جن کی بنیاد پر اللہ نے ان کو اس قسم کے انعامات سے نوازا، اور فلاں قوم نے اس طریقے سے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی جس کی پاداش میں وہ اس قسم کی سزائیں ان کو اللہ کی طرف سے ملی. اور اس آئینے میں اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اور قرآن پڑھنے والے لوگوں کو جو قیامت تک اس کو پڑھیں گے، یہ ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے کہ ماضی میں اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری ہے، اور ان کی اس زندگی پر ان کے اعمال کا اس قسم کا مثبت یا اس قسم کا منفی اثر پڑا ہے. اس لیے جو اب قرآن پاک کے مخاطب ہم اور آپ ہیں یا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے اس دنیا میں، وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ وہ بھی ایسی چیزوں کو اختیار کریں جن سے ان کی زندگی پر مثبت اثر پڑے، اور ان ساری چیزوں سے وہ اجتناب کریں جن سے ان کی زندگی پر منفی اثر پڑے. تو اس سورہ پاک میں اس کے پہلے سے ہی یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور آج جو ہے قوم سمود اور ان کی طرف اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جانے والے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ تعالیٰ نے سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا. قال، حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے. یہ وہ بنیادی اور مرکزی دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دی، کہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز اور سب سے مرکزی چیز یہ ہے کہ توحید کا اقرار کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، اور شرک سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. اس کے بعد حضرت صالح نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے.
اور یہاں پر تفصیل تو نہیں ہے، اختصار کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت صالح علیہ والسلام نے اپنی قوم کو ایک لمبے عرصے تک دعوت دی، اور قوم نے حسب دستور جو لوگوں کا رہا ہے رویہ انبیاء کرام کے ساتھ، حضرت صالح علیہ والسلام کی دعوت کو وہ جھٹلاتے رہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا اور حضرت صالح علیہ والسلام سے ایک ناممکن سی چیز کا مطالبہ کیا تاکہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام سے چھٹکارا پائے۔ انہوں نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، آپ کی بات کو تب مانیں گے جب آپ ایک پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ بچہ لیے ہوئے ہونی چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اور یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی، بیچ پہاڑ پھٹا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی، وہ بھی بچہ لے کر نکلی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کے اس مطالبے کو پورا کیا جو وہ مطالبہ کر چکے تھے اپنے پیغمبر سے، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ جملہ کہا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، جو تمہارا مطالبہ تھا وہ آ چکا ہے، اور اس مطالبے کے ذریعے یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ صالح اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر نمودار ہو گئی ہے۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اس لیے تم اس کو چھوڑو کہ وہ اللہ کی زمین سے کھاتی رہے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو باخبر کیا کہ تمہارے مطالبے پر اللہ نے یہ معجزہ دے دیا اور تم یہ دیکھ رہے ہو۔ اب یہ جو اونٹنی اللہ کی ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم برا سلوک کرو گے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی سے چھونا بھی مت، بری نظر سے اور بری نیت سے چھونا بھی مت، وَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تب تم کو ایک دردناک عذاب کر دے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ جب تم کو اللہ نے قوم عاد کا جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں رہنے سہنے اور بسنے کا موقع فراہم کیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس روئے زمین کے میدانی علاقوں میں بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر تم گھر تعمیر کرتے ہو، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اس لیے اللہ کے احسانات اور اکرام کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد مت مچاؤ۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام اس ذریعے سے اپنی قوم کو ان احسانات کا اور ان انعامات کا احساس دلا رہے ہیں جو اللہ نے ان پر کیے ہیں، لیکن قوم کا رویہ جو ان کے ساتھ رہا، اور یہ ایک ایسا رویہ ہے ہر قوم کا، جو قوم کے متکبرین، جو قوم کے بڑے لوگ، جن کو کہ کسی داعی کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں اپنے وقار کے اور اپنی دنیاوی جو ان کی ساخت ہوتی ہے اس کو ختم ہوتا جب وہ محسوس کرتے ہیں، تو ان کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے وہ جماعت جنہوں نے استکبار کیا، اور اس سے پہلے کئی بار لفظ استکبار آ چکا ہے، اور استکبار کی جو سب سے شاندار تشریح ہے وہ شیطان کا وہ رویہ ہے، جس رویے کو قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شیطان نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا، آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کمتر سمجھا اور اس کی دلیل گھڑی۔ اسی اتباع میں قوم کے سرکش لوگ جو ہے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کو تو ان کے بارے میں تو وہ یہ بھی یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ان کو تو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، یہ تو کسی لائق ہی نہیں ہے۔ تو قال الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کی متکبرین کی جماعت نے کہا، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، قوم کے ان لوگوں سے جو کمزور تھے، جن کا سوسائٹی میں دنیاوی اعتبار سے مقام کم تھا اور وہ ایمان لا چکے تھے،
اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ یعنی کہ وہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اس انداز سے پوری کوشش کرتے تھے کہ ان ایمان والے لوگوں کے اندر صالح علیہ السلام کی رسالت پر جو ایمان تھا اس ایمان کو کمزور کریں، اور اس قسم کی وسوسے ان کے دل میں پیدا کریں، ڈالیں، تاکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی اتباع سے وہ باز رہیں، ہٹیں۔ لیکن یہ ایک ایمانی چاشنی ہوتی ہے، جب ایمان اس حقیقت کے ساتھ کسی صاحب ایمان کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر انسان جب اس ایمان کو قبول کر چکا ہوتا ہے اس سے وہ روگردانی نہیں کرتا ہے۔ تو اسی ایمانی چاشنی کو اپنے اندر لیے ہوئے، ایمانی حقیقت کو اپنے اندر لیے ہوئے اہل ایمان کا ہر دور میں یہ رویہ رہتا ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے ایمان والوں نے بھی اپنی قوم کے متکبرین کو یہی جواب دیا، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ یعنی صرف حضرت صالح علیہ السلام کو ہی نہیں مانتے ہیں، بلکہ صالح علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تب ان مستکبرین نے، ان متکبرین نے کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان چیزوں کا ہم کلی طور پر انکار کرتے ہیں جن پر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ تو یعنی اس طریقے سے یہ چیز واضح ہو گئی اس کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں، کہ قوم کے لوگوں نے ایک تو صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، ان کی اتباع کا انکار کیا، اور جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے ہر زمانے کے دستور کے مطابق وہ کمزور لوگ تھے، ان کو بھی ایمان سے ہٹانے کے لیے اور ان کے ایمان میں کمزوری پیدا کرنے کی بھی انہوں نے پوری کوششیں کی۔ یہاں پر ایک چیز اور بیان کرنا بہت مفید ہوگا، قرآن پاک کے مطالعے کے دوران جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ہر نبی کی دعوت کو مستضعفین نے سب سے پہلے قبول کیا ہے، اور اس دنیا میں جب بھی کوئی شخص دعوت حق کا کام لے کر اٹھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی اس مشن کو جاری رکھتا ہے، تو اس کے جو معاونین ہوتے ہیں، اس کے جو ہمنوا بنتے ہیں، اس کے ساتھ جو اس کے مشن کا حصہ بن کر آگے بڑھتے ہیں، وہ قوم کے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے حیثیت حاصل ہوتی ہے، جب وہ کسی کی اتباع کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک خود ساختہ اپنا مقام ہے وہ ان کو ڈوبتا ہوا، گرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اپنے اس دنیاوی مقام کو بچانے کے لیے جو ہے عام طور سے کسی بھی داعی کی بات کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور یہی استکبار کی حقیقت ہے۔ لیکن جو قوم دنیاوی اعتبار سے مقام اور رتبہ کم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی چیز کے کھونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی نظروں میں ویسے ہی وہ کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، پسماندہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے دعوت حق کو قبول کر کے جو ہے اپنے آپ کو عزت بخشتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کو جاری رکھا، اور قوم سمود نے حضرت صالح کی بات کو نہیں مانا، اور ایک وقت آیا کہ پھر انہوں نے اس اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی اور اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا، فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے اس اونٹنی کی پونچیں کاٹ ڈالی، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرتابی کی، سرکشی کی، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، یعنی ایک تو اونٹنی کو قتل کیا، اور اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ سرکشی کی انہوں نے ایک حد جو کی وہ پار کر لی، اور اس کے بعد بڑے ڈھیٹ ہو کر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو کس سے مطالبہ کر ڈالا، اور ان سے کہا کہ اے صالح، اگر تم رسولوں میں سے ہو اور سچے ہو تو جس عذاب کا آپ
ہم سے ہمیشہ تذکرہ کرتے ہو اور جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو تو وہ عذاب آپ ہمارے اوپر لے آؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جب ان حدود کو پار کر چکے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلوں کے جھٹکوں نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردوں کی شکل میں پائے گئے۔ یعنی اس طریقے سے ان پر عذاب آیا، ایک سخت زلزلہ آیا، اور جو جس حال میں تھا، جس شکل میں تھا، وہ اسی حال میں مر گیا، اور صبح کے وقت پوری بستی میں پوری کے پورے لوگ اس طریقے سے مرے پڑے تھے کہ سب کے سب اوندے منہ گرے ہوئے تھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت صالح نے ان سے منہ موڑا، یعنی وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وقال، اور کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا، ونصحت لکم، اور میں نے تم کو نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، اور امت مسلمہ کے سامنے اور قرآن کی مخاطبین کے سامنے ایک تاریخی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تاریخی نمونہ پیش کیا کہ کس طریقے سے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کرنے والے اور اللہ کی اس دعوت کا مسلسل انکار کرنے کے نتیجے میں کس طریقے سے قوم ماضی میں تباہ ہوئی ہے، اور خبردار اس کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں قوموں کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ انبیاء کرام کی اور ان کی دعوت کی پوری اتباع کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اسی سے جو ہے وہ ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اب اس رکوع کا جو اگلا حصہ ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے ذکر سے ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اور اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو اس روئے زمین پر کسی نے بھی تم سے پہلے نہیں کیا ہے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہو، یعنی ظلم اور زیادتی میں اور اللہ کے احکام کو توڑنے میں تم نے ساری حدوں کو پار کیا ہے۔ اور اس دنیا میں شہوت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری قانون رکھا ہے، انسان تو انسان، جانور بھی اسی فطری قانون کے پابند ہے، لیکن تم نے اس فطری قانون کو توڑ کر اپنی انسانیت کو کھو دیا ہے، اور تم جانوروں سے بھی بدترین ہو چکے ہو، اور ایسا مجرمانہ تم نے عمل شروع کیا ہے کہ تم سے پہلے روئے زمین پر اس بدترین عمل کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ وما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا، ان قالوا الا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو اپنی بستی سے باہر کرو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام کی دعوت میں بنیادی طور پر توحید کی دعوت ہوتی ہے، اور توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ خاص طور سے جو قوم لوط کا اخلاقی مرض تھا، یعنی جو مردوں سے وہ شہوت رانی کرتے تھے، اس مرض کے خاتمے کے لیے اسپیشلی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی وہ پیروی کیا تو کرتے، اور ان کے حکموں کی بات، ان کے حکموں کو تو کہاں مانتے، انہوں نے الٹا ہی جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو چند لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں ان کا جو تبصرہ تھا وہ یہ تبصرہ تھا کہ
اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بن رہے ہیں، ان کو بستی سے باہر کرو۔ اور یہی وہ رویہ ہے جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان لوگوں کا رویہ ہر اس شخص کے ساتھ رہتا ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور خاص طور سے بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری شادی اور بیاہ کے موقع پر جو ہم بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر ہم ایسے لوگوں کو ان برائیوں سے روکتے ہیں تو بالکل اسی قسم کا ملتا جلتا جواب جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی انجام بالکل کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور لوط علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے اہل کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ان کی بیوی کے علاوہ، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ قرآن پاک کے دوسرے مواقع پر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام نے حکم پایا اور آپ اپنے اہل کو، یعنی اہل سے مراد یہاں پر جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو لے کر آپ اس بستی سے باہر نکلے راتوں رات۔ تو صبح کے وقت جو ہے وہ بستی والوں پر عذاب آیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے متبعین کو یہ حکم تھا کہ جب آپ بستی چھوڑ کر نکلو تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نکلے، حضرت لوط کی بیوی بھی ان کے ساتھ نکلی، لیکن چونکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتی تھی اور وہ قوم کی جو اخلاقی بیماری تھی، وہ اس اخلاقی مرض میں قوم کا ساتھ دیتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو بچایا اس عذاب سے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، جو بیوی تھی، وہ قوم کے ساتھ ہی اس عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ اور عذاب کی صورت کیا تھی؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر خطرناک قسم کی، سخت قسم کی جو ہے وہ بارش نازل کی۔ اور جو اس واقعے کی تفصیلات ہیں جن کو ہم دوسری مقامات سے پڑھتے ہیں یا احادیث کے ذریعے ان کی تشریح کو پڑھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ ان پر عام بارش نہیں ہوئی تھی بلکہ آگ کی بارش ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی بستی کو اٹھا کر الٹا کر کے پلٹ دیا گیا تھا۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھ لو مجرمین کا کیا انجام ہوا۔ تو اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی اسی کی طرف اشارہ ملا کہ جب قوم جو ہے نبی کی دعوت کو اور اس کے مشن کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور قوم کی قوم جو ہے وہ اس عذاب میں ختم ہوتی ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں ایک بہت ہی خاص عبرت والی بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ ایمان میں مخلص نہیں تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو نہیں تسلیم کرتی تھی، بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم جس مرض میں مبتلا تھی وہ اس مرض میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اس قوم کے ساتھ ہلاک کیا، جہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی انسان کو دنیا میں گرچہ کتنی ہی بڑی نسبت حاصل ہو، اور اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کو نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن کتنی ہی بڑی نسبت ہو، اگر ضمیر میں کھوٹ ہے، اگر ایمان سے وہ خالی ہے، اگر اتباع اس میں سچی نہیں ہے، تو کوئی بڑی سے بڑی نسبت بھی جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ خالص ایمان اور سچی اتباع ہے۔ تو اس چیز سے بھی ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کتنی ہی بڑی نسبت ہو، وہ نسبت ہمارے لیے بالکل ناکام ہے۔ کامیابی کے لیے اس نسبت کا کوئی رول نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے تو بنیادی طور پر اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سچے دل سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ اس رکوع کا مختصر سا ترجمہ اور اس کے مختصر سا جو ہے وہ مطلب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ
اکبر